الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال تبارك وتعالى وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقال تبارك وتعالى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يعتكف الذنوب ويجزى كعامل الحسنات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، آج رمضان المبارک کا اللہ سبحانہ و تعالی کی عنایت سے تیسرا جمعہ ہے. سوموار سے انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے افضل ترین عشرہ ہے. اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. اس عشرے میں اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے. اس عشرے میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. اس عشرے کی طاق راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی اہتمام کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے. گویا رمضان کا تحفہ یا رمضان کے آخری 10 دن ہیں، آخری 10 دن کی عبادتیں ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں فساد پھیل گیا ہے. پورا مشرق وسطی پاکستان، افغانستان، دنیا کے تقریباً 14-15 ممالک جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. امریکہ اور اسرائیل بھوکے درندے کی طرح ایران پر چڑھ دوڑے ہیں. کسی زمانے میں ایران سے پہلے اس خونخوار بھیڑیے کا ہدف سب سے پہلے عراق بنا، صدر صدام بنے. کاش اس وقت امت مسلمہ صدام کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، عراق کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. یہ ایران اور ایران کے حکمران اگر صدام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج ایران کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج کہا جاتا ہے، شور کیا جاتا ہے، اس جنگ کی آڑ میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے کہ جی ایک ہی مسلک ہے جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اور ایک ہی ملک ہے جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اور باقی مسلک اور باقی ملک تو امریکہ کے تاب نہیں لا سکے. میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں،
نہ فرقہ والیت پھیلانے والوں کی حوصلہ افزائی چاہتا ہوں. میں ایسے فرقہ پرست طبقات سے گلہ کرتا ہوں کہ جب عراق پر ایران نے حملہ کیا تھا، صدام کو گرفتار کیا تھا، صدام سنی تھا، اہل سنت والجماعت میں سے تھا، عراق سنی ملک تھا. کاش تم لوگ وہاں امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، صدام کی پھانسی پر جشن نہ مناتے، تو آج تمہیں بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن تم نے تو وہاں جشن منائے، امریکہ کے اعلی کار بنے. اور میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں ایران کے سنی آج بھی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے سنی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ باوجود مسلکی اختلاف کے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو اللہ کے فضل سے غداری نہیں کی. اگر یہ طبقہ غداری عراق میں نہ کرتا تو آج ایران کا یہ حال نہ ہوتا. بہرحال دنیا کا ایک فرعون ہے، اس زمانے کا ایک فرعون ہے. ہر زمانے میں ایک فرعون گزرا ہے. اس لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ واقعات میں سب سے زیادہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے. نبیوں میں سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. دین کے دشمنوں میں سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں فرعون کا آیا ہے اور شیطان کا آیا ہے. یہ کیوں آیا ہے فرعون کا تذکرہ بار بار قرآن میں؟ یہ کیوں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار قرآن میں؟ یہ اشارہ ہے کہ ہر دور کا ایک موسیٰ ہوگا، ہر دور کا ایک فرعون ہوگا. ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ازل سے لے کر ابد تک یہ دستور العمل ہے. ہر دور میں شیطانی قوتیں بھی رہی ہیں، رحمانی قوتیں بھی رہی ہیں. چراغ مصطفی بھی رہا ہے، شرار بولہبی بھی رہے ہیں، ابو لہب کے شعلے بھی رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بھی رہا ہے. ہر دور میں فرعون بھی رہا ہے، ہر دور میں موسیٰ بھی رہا ہے. اللہ نے فرمایا وہ فرعون جس کو خدائی دعویٰ تھا، جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انی انا ربک، جو یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں. جیسے آج کا فرعون یہ کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان ہوں، میں چاہوں تو ونزویلا کے صدر کو محل سے اٹھا لوں، میں چاہوں تو امریکہ کے رہبر اعلیٰ کو قتل کر دوں، میں چاہوں تو غزہ کو ملیا میٹ کر دوں، میں چاہوں تو عرب ملکوں کو تہس نہس کر ڈالوں، میں چاہوں تو بحری جہاز دنیا کے محض تباہ کر دوں، ڈبو دوں. یہی مغالطہ اور یہی دعویٰ اس وقت کے فرعون کو تھا. وہ فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا میرے کنٹرول میں ہے. هذه الانہار تجری من تحتی، پانیوں پہ میرا کنٹرول ہے، نہروں پہ میرا کنٹرول ہے، دریاؤں پہ میرا کنٹرول ہے، نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں. جیسے آج کا فرعون مسٹر ٹرمپ کہتا ہے پوری دنیا پہ میرا کنٹرول ہے، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا،
جو میری چاہت کے خلاف ہوگا، جو میری مرضی کے خلاف ہوگا، جو میری منشا کے خلاف ہوگا، میں اسے نہیں چلنے دوں گا، میں اسے تہس نہس کر دوں گا، میں اس کو تباہ اور برباد کر دوں گا۔ آج یہ فرعون اسی فرعون جیسے بول رہا ہے۔ اس فرعون نے حق کو روکنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے ہزاروں بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قتل کر دیے تھے۔ توجہ رہے میری طرف، ہزاروں بچے قتل کر دیے تھے۔ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ قرآن خود بتاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ او بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور او بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، شکر ادا کرو۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ توجہ رہے میری طرف، وہ کیا نعمتیں تھیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یاد نہیں ہے تمہیں؟ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ یہ فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو یہ ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، نکرانیاں بنا کر، باندیاں بنانے کے لیے، گھروں کے کام کاج کروانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا تاکہ موسیٰ نہ آئے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اقتدار کے خاتمے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسے نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو موسیٰ ہوگا، جو تیرے اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس نے 12,000 بچے قتل کیے، اور بعض نے لکھا ہے 70,000 بچے قتل کیے۔ فرعونی فوجیں چھریاں لے کر گلیوں میں، سڑکوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ جاتی تھیں اور مخبری ہوتی تھی، انٹیلیجنس چھوڑی ہوئی تھی، پتہ چلتا تھا فلاں گھر میں بچہ ہوا ہے، جا کے اس کو قتل کر دیا۔ وہ ایک فرعون تھا، اور ایک آج کا فرعون ہے جس نے 70,000 بندے تو فلسطین میں شہید کر دیے، کئی ہزار بچے فلسطین میں ذبح ہو گئے۔ وہ بچیوں کو تو زندہ رکھتا تھا۔ یہ ایسا بدبخت فرعون ہے جس نے بچوں کو بھی قتل کیا، بچیوں کو بھی قتل کیا، اور آج بھی وہاں بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہاں کھانا بند ہے، وہاں خوراک بند ہے۔ میرے اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں قصوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، فرعون کا قصہ ذکر کیا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر دور میں فرعون ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے کا فرعون ابو جہل تھا، حضور نے اسے اپنے زمانے کا فرعون قرار دیا، اور آج کے دور کا فرعون آپ کا ٹرمپ ہے، نیتن یاہو ہے۔ یہ اس دور کے فرعون ہیں، فراعنہ ہیں۔
اور حضور نے فرمایا اس امت کے حالات بنی اسرائیل جیسے ہوں گے اور بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ آج اس امت پر وہ حالات ہیں جو بنی اسرائیل پہ آئے، وہاں بھی بنی اسرائیل کا قتل عام ہوا، اس امت کا بھی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ 14 ملکوں کو، 15 ملکوں کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ عالم اسلام ہے تڑپ رہا، دبئی بند، قطر بند، بحرین بند، بحرین پہ حملے، عمان پہ حملے، سعودیہ پہ حملے، یمن پہ حملے، آذربائیجان پہ حملے، اور اسرائیل اور امریکہ کے ایران پہ حملے۔ یہ اس فرعون کا نمونہ ہے جو بنی اسرائیل کا فرعون تھا۔ میرے اللہ نے قرآن میں حل بھی بتایا ہے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا میرے اللہ نے اس لیے نازل کیا، اس سے رہنمائی حاصل کرو کہ ان فرعونوں سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے، ان فرعونوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان فرعونوں کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے۔ میں کئی دن سے سوچ رہا تھا، رات لکھنے بیٹھا، اپنی تفسیر لکھنے بیٹھا، کشف القرآن، اللہ کی توفیق سے وہ سورہ طٰہٰ پہ رات میں نے سورہ طٰہٰ شروع کی، بلکہ ختم کی، تو مجھے سورہ طٰہٰ میں میرا یہ مضمون مجھے مل گیا، ایسے فرعونوں سے کیسے نمٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اعلان کر دیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دین پہ چلنا ناکامی کا ذریعہ ہے، اور امریکہ کامیاب ہے، عالم کفر کامیاب ہے، نعوذ باللہ اسلام ناکام ہے، دین ناکام ہے، قرآن ناکام ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہرگز یہ نہ سوچنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین قرآن کی وہ صورتیں ہیں جو میرے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے خود اللہ نے یہ صورتیں تلاوت کی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے حافظ اور قاری، انہیں مبارک ہو، یہ حضور کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں کہ قرآن حضور کی سنت بھی ہے، تلاوت قرآن حضور کی سنت بھی ہے، خود رب ذوالجلال کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے ان صورتوں کو خود تلاوت کیا، اور کن کو سنایا؟ اللہ نے فرشتوں کو سنایا۔ فلما سمعت الملائکہ، فرشتوں نے جب یہ قرآن سنا تو فرشتے کہنے لگے طوبی لامت تنزل فیہا القرآن، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس میں قرآن اترے گا، وطوبی لاجواف فیہا القرآن، وہ سینے کتنے مبارک ہیں جن سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا۔ وہ حفاظ، وہ قراء جو اب تراویح سنا رہے ہیں، قرآن کی بہاریں ہیں، قرآن کی رونقیں ہیں۔ رمضان میں قرآن رمضان میں آیا تھا، اللہ نے رمضان میں قرآن کا جشن بنا دیا ہے۔ یہ 50-60 قرآن کی تراویح کی جماعتیں تو آپ کے جامعہ میں ہو رہی ہے، بنین میں، بنات میں،
پچھلے دنوں کوئی کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں تراویح کی جماعت نہ ہو رہی ہو، اب تو بہت کے ختم ہو گئے۔ ہر کمرے میں، جامعہ کے ہر کمرے میں، ہر حال میں، ہر درس گاہ میں تراویح سنائی گئی۔ اس سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اعلان کیا، غلط فہمی دور کر لو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، قرآن ناکامی کا ذریعہ نہیں ہے، دین ناکامی کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کے احکام ناکامی کا ذریعہ نہیں ہے، شقاوت کا ذریعہ نہیں ہے، محرومی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن سعادت کا ذریعہ ہے، اللہ کا دین سعادت کا ذریعہ ہے، اللہ کا دین کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اللہ کا دین عزتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کا دین رفعتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کا دین بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن سے ناکامی نہیں آئی، قرآن سے تو کامیابیاں آئی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن اتارا ہے اس اللہ نے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اتنی بڑی ذات نے قرآن اتارا، اور قرآن اتارا ہے رحمان نے، اللہ کی صفات میں سے صفت رحمت کو ذکر کیا، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن اتارا ہے، اور رحمان کی رحمت اور ناکامی جمع نہیں ہو سکتی، لہذا قرآن اور ناکامی جمع نہیں ہو سکتی، دین اور ناکامی جمع نہیں ہو سکتی، اسلام اور ناکامی جمع نہیں ہو سکتی۔ تکلیفیں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، امتحانات آ سکتے ہیں، لیکن ناکامی نہیں آ سکتی۔ قرآن اور اللہ کا دین کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور قرآن خود بتاتا ہے، قرآن کی تاریخ بتاتی ہے، اور نبیوں کے قصے بتاتے ہیں، اور انبیاء کی سیرت بتاتی ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنے والوں پہ تکلیفیں تو آئی ہیں، لیکن دین والے ہارے نہیں، اللہ نے دین والوں کو بلند کیا ہے، کہو سبحان اللہ، دین والے بلند ہوئے۔ یہ رمضان ہے، دو بڑی جنگیں رمضان میں لڑی گئی، غزوہ بدر حضور کے زمانے کے فرعون کے ساتھ تھا، ابو جہل کے ساتھ، یہ حضور کے زمانے کا فرعون ہے، پتہ ہے نا، جانتے ہو نا، اکڑتے ہوئے آیا تھا، جیسے آج ٹرمپ بڑھ کے مارتا ہے، ابو جہل بھی بڑھ کے مار رہا تھا۔ اس کو جب کہا گیا کہ واپس چلا جا، ابو سفیان کا قافلہ بچ کے چلا گیا ہے، تم تو اپنے تجارتی قافلے کو بچانے آئے تھے، وہ نکل گیا ہے، واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، ہم جائیں گے بدر میں، 3 دن پکنک منائیں گے، شراب پئیں گے، اور وہاں کھانے کھائیں گے، دعوتیں اڑائیں گے، اور مسلمانوں کا خون بہائیں گے۔ اس نے یوں تکبرانہ بول بلے، اکڑتا ہوا آیا، لا تکونوا کالذین خرجوا رئاء بطرا ورئاء الناس، اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جو اکڑتے ہوئے آئے، دکھلاوا کرتے ہوئے آئے۔ آمنا سامنا ہوا شیطانی فوجوں کا، رحمانی فوجوں کا، شیطان کی جماعت کا، رحمان کی جماعت کا۔ ہر دور میں 2 جماعتیں رہی ہیں، ایک رحمان کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے۔ وہ شیطان کی جماعت تھی، ان کے ساتھ شیطان چل کے آیا تھا۔ 1000 کا لشکر تھا مشرکین مکہ کا، 313 تھے مسلمان، مشرک 1000، مسلمان 313۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس 200 گھوڑے، ان کے پاس 8 تلواریں، وہ اسلحے سے مسلح، ان کے پاس 70 اونٹ، ان کے پاس سینکڑوں اونٹ۔
ایسا ادھر بڑے بڑے عظیم المرتبت کافر اور بڑے بڑے رؤساء اور صنادید قریش، رؤسائے قریش جن کی دھاک تھی دنیا پر، جو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، قتل کر دیے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 کافر قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور اللہ نے مشرکین مکہ کی کمر کو توڑ دیا۔ یہ اللہ نے اپنی مدد کا نمونہ پیش کیا، وہ مکہ جس سے حضور کو نکالا گیا تھا۔ آج 8 سال کے بعد فتح مکہ ہو رہی ہے، 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری، حضور کا 10,000 کا لشکر قدوسی، صحابہ کا لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ ابو سفیان تو پہلے گرفتار ہو گئے، حضور نے دعوت ایمان دی تو کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عباس ہجرت کر کے جا رہے تھے، راستے میں حضور سے ملاقات ہو گئی، فرمایا عباس تیرا بھتیجا محمد عربی آخری نبی ہے، اور عباس میرے صحابہ میں آخری مہاجر ہے۔ نبوت مجھ پہ ختم، ہجرت تم پہ ختم، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت بند ہو گئی۔ حضور کے زمانے کی ہجرت، صحابہ کی ہجرت بند ہو گئی۔ 10,000 کا لشکر آ گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکے والوں میں دم خم نہیں تھا مقابلہ کر سکے، چند چھوکروں نے مقابلہ کیا، منہ کی کھائی۔ لیکن میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے سر جھکا کے، میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ میرے نبی آئے، آ کے مکہ میں 8 رکعت نماز نفل عطا کی، صلاۃ الفتح ادا فرمائی۔ میرے نبی آئے مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں، کیا منظر تھا کعبۃ اللہ کا، نماز ظہر کا وقت تھا، فرمایا بلال چڑھ جا کعبے کی چھت پر، دنیا دیکھ لے کعبہ نیچے ہے، محمد عربی کا غلام کعبے سے بھی اوپر ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ 2 اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ توحید کا کلمہ جو مکہ میں بولنا منع تھا، آج وہ توحید کا نعرہ مستانہ اذان کی صورت میں لگا، تو جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں صفوان نامی ایک شخص وہ بھی تھا، کہنے لگے کاش میں پہلے مر جاتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، حضور کو ہر بات کا اللہ بتا دیتے ہیں۔ حضور نے بلوا لیا، کہا کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دے دی۔ مکہ فتح ہو گیا، رب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ رب نے وعدہ کیا تھا جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے آنسو بہاتے ہوئے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے تو قرآن اترا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے، جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے ایک دن آپ کو مکہ میں واپس لا کر رہے گا۔ رب لایا کہ نہیں لایا؟ جیسے میرا اللہ موسیٰ کلیم کو مدین سے مصر واپس لایا، وہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، فرعون نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ایسے حضور بھی چلے گئے۔ حالات دونوں قوموں کے ایک جیسے ہیں، اس امت کے اور بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کا فرعون تھا، اس امت کا بھی آج فرعون ہے، یہ ٹرمپ کی شکل میں، نیتن یاہو کی شکل میں، یہ آج فرعون ہیں۔ وہ بھی قاتل تھے، یہ بھی قاتل ہے، وہ فرعون بھی قاتل تھا، یہ فرعون بھی قاتل ہے۔ اس فرعون
کہ مقابلے میں اللہ نے موسیٰ کو فتح عطا کی تھی، اپنے دین کو فتح عطا کی تھی، آج بھی قرآن کا یہ اعلان ہے، اور قرآن کے ساتھ ناکامی نہیں ہے، قرآن کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تم دین کو اختیار کر کے بھیڑ جاؤ، اللہ تمہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ یہ سورہ طٰہٰ کا یہی مضمون ہے۔ پوری سورہ طٰہٰ ہمیں دو نمونے پیش کر رہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے سورۃ طٰہٰ کا کہ دین ناکامی کا راستہ نہیں ہے۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین میں ناکامی ہے، دین کامیابی کا رستہ ہے۔ دلائل دیے، نمونے دیے، ناکامی کا رستہ بے دینی ہے۔ اے امت مسلمہ، آج تم نے رب کے دین کو چھوڑ دیا، رب کو ناراض کر دیا، آج تم نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، تمہارے ملکوں نے فحاشی، عریانی، بے حیائی، بدکاری، سود، اللہ کے احکام کو روندنا اس کا معمول بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج فرعون تم پر مسلط ہو گیا۔ آج تمہارے قابو میں نہیں آ رہا فرعون، اسرائیل، امریکہ تمہارے قابو میں نہیں آ رہا۔ قرآن کہتا ہے میرے دین پہ آؤ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن محرومی کا ذریعہ نہیں ہے، ناکامی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سعادت کا ذریعہ ہے، کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور دین کو چھوڑنا ناکامیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کی بھی مثال دی کہ دین چھوڑنا ناکامیوں کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر شام آ گئے، اسی فلسطین آ گئے تھے، خود چلے گئے طور پر تورات لینے۔ پیچھے سے ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا لقب سامری تھا۔ اس نے قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا، شرک پہ لگا دیا۔ عجلاً جسداً لہ خوار، بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ اور اس نے کہا کہ موسیٰ تو خدا کو ادھر تلاش کر رہا ہے، وہ تو بھول گیا ہے، اصل تمہارا خدا تو یہ ہے، لہذا تم اس کی پوجا پاٹ کرو۔ ہارون علیہ السلام روکتے رہے، یہ نہیں مانا، ساری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ نے اطلاع دے دی، تیری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کے اندر آئے، اور غصے کے اندر آ کر ناراضگی کا اظہار کیا، اپنے بھائی پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ سامری پہ بھی ناراض ہوئے۔ اس سامری نے بچڑے کی پوجا پر قوم کو لگایا، اور پھر اللہ نے کہا کتنا جاہل ہے، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ یہ بچڑا کیا تھا؟ زیورات پگھال کر اس کی بچڑے کی ایک مورتی بنا لی۔ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے سموں والی مٹی اس نے چھپا رکھی تھی، وہ اس کے منہ میں ڈال دی، اس سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے کہا یہی تمہارا خدا ہے؟ اللہ نے کہا کتنا پاگل ہے، یہ دیکھتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں، ان کا عقل کام نہیں کرتا کہ جس کو یہ خدا کہتے ہیں وہ خدا ایسا ہے، اللہ یرجع الیہم قولا، ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دیتا، ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا، اور ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، ان کے نہ نفع کا مالک نہ ان کے نقصان کا مالک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، او بدبخت،
تو نے یہ کام کیوں کیا؟ فما خطبک یا سامری، او سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضا من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جی بس میرے دل میں آیا، میں نے قوم کو شرک پہ لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے توحید کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، تیرے دو عذاب ہیں، ایک دنیا میں ہے ایک آخرت میں ہے. دنیا میں تیری ناکامی، آخرت میں ناکامی. دنیا میں ناکامی یہ ہے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. دفع ہو جا، تو دنیا میں کہتا رہے گا لا امس ولا امس، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے میں کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے میں کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ نے اس کو اس طرح بنا دیا کہ کوئی اس کو ہاتھ لگاتا یا یہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو یہ تڑپنے لگ جاتا تھا، بیمار ہونے لگ جاتا تھا. میرے اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور فرمایا اصل عذاب وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور اصل تیرا عذاب آخرت کا ہے جس سے میں نے وعدہ کیا. تو اللہ نے کہا اے دین پہ چلو کامیابی ملے گی موسیٰ کی طرح، اور اگر دین کو چھوڑو گے تو ناکامی ملے گی سامری کی طرح. دین پہ چلو، قرآن پہ چلو. آج یہی پیغام ہے امت کے لیے، تم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، دین پہ واپس آؤ. دین پہ ہوتے تو یہ 100 منزلہ برج بناتے، جہاد اور دفاع کی تیاری نہ کرتے. امریکہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے امریکہ ہمیں بچائے گا. رب نے آج دکھایا ہے امریکہ بچا نہیں سکتا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے جس کو تم نے ناراض کیا. میں ابھی دبئی سے آیا ہوں پچھلے جمعے، رمضان میں بھی شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، خدا کی قسم رمضان میں بھی ڈانس ہو رہا ہے، سڑکوں پر ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں، زنا عام ہے، سودی نظام ہے، کاروبار ہے. 73 اسلامی ملک، اسرائیل، فلسطین ذبح ہوتے رہے، کسی کی غیرت نہ جاگی. دین کو چھوڑا. کاش تم دین پہ رہتے. قرآن نے تمہیں کہا تھا برجیں بناؤ، قرآن نے تو کہا تھا دشمن کے لیے، کافروں کے لیے بابا جنگی صلاحیت حاصل کرو، ایٹم بم بناؤ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم میزائل بناؤ، تم ٹیکنالوجیاں حاصل کرو. قرآن نے تو یہ حکم دیا تھا، دین کا حکم تو یہ تھا. تم برج بنا کے بیٹھے رہے. تمہاری حفاظت امریکہ کرے گا. اب کون امریکہ سے تمہیں بچائے؟ ایئرپورٹ بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، ہر چیز بند ہے. اللہ کے دین پہ آؤ. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا. موسیٰ اللہ کے دین پہ تھے، ولادت سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک مدد موسیٰ کے ساتھ ہے، کامیابی موسیٰ کے ساتھ ہے. فرعون کو شکست ہے، ہار ہی ہار ہے، ہار ہی ہار ہے. بالآخر فرعون غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. قرآن نے اس لیے واقعہ بیان کیا. اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے، دنیا میں اسے پنپنے ہی نہیں دینا. اللہ کا فیصلہ تھا میں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مارنا ہے. اتنے بچے مار ڈالے. ابھی میں نے بتایا نا بچوں کو قتل کرتا تھا. اللہ نے کہا کہ دیکھو دین کا لمبردار ہے موسیٰ، پیدا ہوا ہے خطرات میں. ہائے ہائے ہائے، تکلیفیں تو آئیں گی کلمہ پڑھنے والوں. چو بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را.
अफ़हसिबतुम अन तुतरकू, तुम्हारा क्या ख्याल है ऐसे छूट जाओगे? नहीं। अफ़हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या ख्याल है मुफ्त में जन्नत मिल जाएगी? तुम्हें पिछली कौमों जैसे हालात वास्ता नहीं पड़ेगा। तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अल्लाह की मदद आखिर में भी आएगी। मूसा तो पैदा ही तकलीफों में हुए, बाहर छुरियां लेके फिर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं बच्चों को। अल्लाह ने फरमाया कलीम की अम्मी को, वइज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अन इक़ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि याख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह। बच्चा पैदा हुआ है, जल्दी करो, संदूक में रखो, संदूक को बंद करो, दरिया में फेंको। अगला काम मेरा है, अपने दुश्मन और मूसा के दुश्मन से इस बच्चे को उठवाकर उसकी परवरिश भी फिरौन के घर करवाऊंगा। मैं ना करवाऊं तो मुझे रब ना कहना। बच्चा पैदा हुआ, मूसा कलीम की अम्मी ने संदूक में रखा, संदूक को बंद कर दिया। आज तेरा मेरा बच्चा भी इस तरह जिंदा रह सकता है? बोलो, ऑक्सीजन बंद हो जाए जिंदा रह सकता है? और मेरे रब की मदद देखो, इस बच्चे को रब ने संदूक में जिंदा रखा, इस बच्चे को रब ने दरिया में जिंदा रखा, इस बच्चे को रब ने डूबने से बचाया। और इस बच्चे की ये पहली कब्र है, ये इस कब्र में भी जिंदा है। और आज मूसा कलीम जिस कब्र में हुजूर ने मेराज वाली रात देखा, वो कब्र में जिंदा है, खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। कहो सुभान अल्लाह। फेंक दी दरिया में संदूक, दरिया को हुक्म दिया, दरिया साहिल पे ले जा। फलयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, दरिया की मौजें साहिल पर ले जाएं संदूक। आगे फिरौन है, उसकी बीवी है, दरिया के किनारे बैठे हैं। याख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह, पकड़वा लिया, संदूक का खोला, इतना खूबसूरत बच्चा। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने अपने कलीम के चेहरे पे मोहब्बत रख दी थी। दुश्मन भी देखता था तो प्यार करने लग जाता था। और अल्लाह वालों पर अल्लाह का एक करम ये भी होता है, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे अल्लाह की सारी मखलूक प्यार करती है। कहो सुभान अल्लाह। आसिया कहने लगी, फिरौन की बीवी, ये बच्चा को कत्ल के लायक है। नहीं नहीं नहीं, इसको घर में रखो। असा अनफाना औ नत्तखिदहु वलदा, हम इसको बेटा बनाएंगे। वाली तुस्ना अला आईनी, मेरा कलीम मैं अपनी निगरानी में आपकी परवरिश करूंगा। मूसा कलीम के बारे में फरमाया अपनी निगरानी में परवरिश करवाऊंगा, और अपने हबीब के बारे में फरमाया मेरे नबी फ़इन्नका बिआयुनिना, आपका लम्हा लम्हा पल पल हमारी निगरानी में है। बहन बेचारी ढूंढती फिर रही है अपने वीर को, बहनें तो फिर बहनें होती हैं। मेरा भाई कहाँ गया होगा, मेरा भाई डूब गया होगा, मेरा भाई उसकी किस हालत में होगा। ढूंढते 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 पहुंची है फिरौन के महल में। आगे बच्चा है, औरतों की लाइन लगी हुई है, मसला बना हुआ है, बच्चा किसी का दूध कबूल नहीं करता। ये करे तो क्या करें, परेशान बैठे हैं। फिरौन भी परेशान है, फिरौन के दरबारी भी परेशान हैं, औरतें तो बहुत हैं, बच्चा किसी का दूध कबूल नहीं करता। ये बहन पहुंच गई, खिताब करके कहती है इस्तमशी उख्तुक फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, मैं तुम्हें एक घर बताती हूँ, वो घर इस बच्चे को पालेगा और ये बच्चा उसका दूध भी पिएगा।
اپنی والدہ کا نام بتایا، موسیٰ کی امی کا نام بتایا، بلائی گئی موسیٰ کی امی، موسیٰ کلیم کو چھاتی کے ساتھ لگایا، فوراً موسیٰ کلیم دودھ پینے لگ گئے۔ رب کہتا ہے فرجعناک الی امک، فرعون ہار گیا، میرا کلیم جیت گیا، ہم نے آپ کو آپ کی امی کے پاس پہنچا دیا، کئی تقر عینھا، ہم نے آپ کی امی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، ولا تحزن، تاکہ آپ کی امی کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرا کلیم ہم نے آپ کو بچپن سے کامیابیاں دیں، وقتلت نفسا، آپ سے ایک خطأ قتل ہو گیا تھا، فرعون نے پھر آپ کو قتل کرنا چاہا، ہم نے پھر آپ کو بچایا، فنجیناک من الغم، ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، کئی امتحانات آپ پر آئے، ہم نے ہر امتحان میں آپ کو کامیاب کر دیا، پھر ہم نے آپ کو نبوت عطا کی۔ موسیٰ کلیم کو اللہ نے نبوت دی، فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کہنے لگے تو جادوگر ہے، جب اسے معجزہ دکھایا نا، عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، اللہ اکبر، وہ جب سانپ بنا فرعون ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے بابا، جادوگر بلاؤ، ملک کے جادوگر بلائے گئے، سارے جادوگر آ گئے، مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ کلیم نے اپنا عصا پھینکا، اللہ اکبر، جب اپنا عصا پھینکا تو پھر کیا ہوا، یہ عصا ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا، ہڑپ کر گیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اعلان کر دیا، نعرہ لگا دیا، ہم نے موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ فرعون کے سامنے فرعون کہتا ہے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اچھا میری اجازت کے بغیر، جیسے آج یہ ٹرمپ کہتا ہے ایران میں میری مرضی کے بغیر کوئی حکمران نہیں آئے گا، مجھے شریک کرو، میں تمہارا حاکم بناؤں گا۔ یہ وہی فرعون والی علامتیں ہیں، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس نے کہا تم کیوں ایمان لائے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، تمہاری ملی بھگت ہے، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو۔ ٹرمپ کی طرح دھمکیاں دینے لگا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں پر تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا عذاب، میری پکڑ کتنی سخت ہے۔ لیکن ایسے فرعونوں کے مقابلے میں اگر دل میں ایمان ہو تو پھر مجاہد ڈرتا نہیں ہے، مجاہد ڈٹ کے کہتا ہے، جیسے ان جادوگروں نے کلمہ پڑھ کے ڈٹ کے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، کیا جملہ بولا ان جادوگروں نے، ان کلمہ پڑھنے والوں نے، موسیٰ کے ان صحابہ نے کیا جملہ بولا، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اللہ نے جو ہمیں معجزات دکھائے اس کے مقابلے میں او فرعون ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے، اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تیری بات میں نہیں آنے والے، فقد ما انت قاض، جو کر سکتا ہے جا کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، تو نہیں مانیں گے تیری بات، ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی،
इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस सहर। हम ऐलान कर रहे हैं, हम ईमान ले आए, हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, और आज तक जो हमने जादूगरी की है, तेरे जबर पर हमने जादू किए, नबी का मुकाबला किया, हम उस पे भी अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। बस जीत किसकी हुई? फिरौन की हुई या मूसा की हुई? बोलो बोलो। 20 साल बाद, कितने? 20 साल बाद अल्लाह ने कहा मेरा कलीम आज़ादी दिलवा बनी इसराइल को, उनको ले चल शाम। एक तरफ मिस्र है, आगे शाम है, दरमियान में बहर कुलजुम है, समंदर है। फरमाए समंदर से न डरना, समंदर जाने और मैं जानूं, बस तुमने एक काम करना है, अपना आसा मारना है, खुश्क रस्ते बना देना मेरा काम है, फिरौन से बचाना भी मेरा काम है। मूसा अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेके चल पड़े। आगे समंदर, कौम तड़पने लग गई। यहाँ मूसा इन्ना लमुदरकून, हम पकड़े गए। फिरौन को पता चला, उसने ताक़ुब किया, वो घोड़ों पे चढ़ दौड़ा, लश्कर साथ है, दरमियान में बनी इसराइल, आगे दरिया, दरमियान में बनी इसराइल, पीछे फिरौन। कहने लगी कौम, आगे फौज, आगे मौजे हैं, पीछे फौजी हैं, जाए तो जाए कहाँ? मूसा कलीम ने कहा छोड़ो इस बात को, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मैं अल्लाह के दीन पे हूँ, अल्लाह के दीन पे चलने वालों पर अल्लाह की मदद होती है। इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब रास्ते बनाएगा, मेरा रब रास्ते दिखाएगा। जब दरिया पे पहुंचे, मारा एक आसा, 12 अल्लाह ने रास्ते बना दिए, पानी दीवार की तरह रुक गया, लश्कर अबूर कर गया। फिरौन ने अपना लश्कर इन्हीं रास्तों पे फेंका, मेरे रब ने दरिया को चला दिया, फिरौन गर्क हो गया, डूब गया। सबक मिला है कि लोगों दीन पे रहो, फिरौन हार जाएंगे, तुम जीत जाओगे। 54 इस्लामी 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हो, आज तुमने देख लिया है अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं, ये तुम्हें नहीं बचा सकता। बचाने वाला कौन है? वो अल्लाह है जिसने बदर में तुम्हें बचाया, वो अल्लाह है जिसने मक्का तुम्हें फतह करवाया, वो अल्लाह है जिसने चिड़ियों से बाज मरवाए। उस अल्लाह के दीन पे आओ। रमजान का भी यही पैगाम है, दीन को छोड़ोगे तो सामरी की तरह नाकाम। कुरान ने मिसाल दी है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह ने शैतान का और आदम का वाक़या भी इसलिए बयान किया, ये शैतान तुम्हारी माईशत का भी दुश्मन है, तुम्हारे हया का भी दुश्मन है। इसने तुम्हारे अब्बे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरख्त खिलाया, वसवसे डाल डाल कर, कस्में दे देकर। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, कस्में दी, धोखा दिया। हल अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, कहता है ये दरख्त खाओ हमेशा जियोगे, कभी बादशाहत खत्म नहीं होगी। फिसलाया, नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? वो दरख्त खाना था, लिबास उतर गया, इसने आदम को हव्वा को नंगा कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, वहां खाना बना बनाया मिलता था, अल्लाह ने जन्नत से उतार कर जमीन पे भेज दिया। यहाँ भूख है, वहाँ भूख नहीं थी, यहाँ भूख है। यहाँ खाना बनाना पड़ता है, यहाँ कमाना पड़ता है, यह मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। मेरे अल्लाह ने कहा, ऐलान किया, अल्लाह तजुआ फीहा वला तारा। आदम शैतान की न मानना, मैं भूख भी करीब नहीं आने दूंगा, उरियानी को भी करीब नहीं आने दूंगा। आज तुम्हारी उम्मत ने, इस उम्मत ने शैतान की पैरवी की है, भूख में भी मुब्तला हो गई, नंगी भी हो गई, उरियानी भी आ गई।
جا کے دیکھو ان ملکوں میں رمضان میں بھی ننگے دڑنگے پھر رہے ہیں، رمضان میں بھی فلمیں چل رہی ہیں، رمضان میں بھی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، رمضان میں بھی ہوٹل کھلے ہیں، رمضان میں بھی شراب کلب کھلے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں ہندو نے قرارداد پیش کی شراب بند کر دو، مسلمانوں نے کہا نہیں، ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، تم شراب کے بغیر جی نہیں سکتے تو پھر تم پہ ٹرمپ مسلط ہوں گے، تم شرابوں اور زنا اور سود کے بغیر جی نہیں سکتے، تم پہ نیتن یاہو جیسے مسلط ہوں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا، بابا امریکہ بچائے، بابا امریکہ بچائے، اور بابا امریکہ بھی مرنے والا ہے، ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گے، وقت آئے گا امریکہ بھی ڈوبے گا، کہو انشاءاللہ، ظلم کی رات چھٹے گی، دین کا غلبہ ہوگا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے آج کے اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے، 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے، اے دین کو اختیار کرو، دین 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 کامیابی ہے، دین ناکامی نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے، دین ناکامی نہیں ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تمہیں ناکامی ملے گی، إِلَّا تَذْكِرَةً، یہ تو بڑی شاندار نصیحت ہے، إِلَّا تَذْكِرَةً، یہ تو نصیحت ہے، تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلیٰ، تحفہ ہے اس رب کا جس نے زمینیں پیدا کی، آسمان پیدا کیے، الرحمن علی العرش استویٰ، تحفہ ہے اس رحمان کا جو اتنے بڑے عرش پہ مستوی ہوا، لہو جو مالک ہے زمینوں کا، آسمانوں کا، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہر چیز کا، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور آگے فرمایا عالم الغیب بھی وہی ہے، یہ اس کا تحفہ ہے، یہ ناکامی نہیں لا سکتا، قرآن اور اللہ کا دین کامیابیاں لانے والے ہیں۔ یہی سورت کا موضوع ہے۔ رمضان گزر رہا ہے میرے پیارو، آخری عشرہ شروع ہونے والا، آج تیسرا جمعہ ہے۔ رمضان کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں سب سے آخری حصہ، یہ سب سے قیمتی حصہ ہے، یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتی ہے، ہائے 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 ہائے، عزت والی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ہے، تقدیر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، عزت کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، برکت کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بعض اہل علم نے مبارکہ کی تفسیر لیلۃ القدر سے کی ہے، بعض نے شب برات سے کی ہے، یہ برکت والی رات ہے، اس ایک رات کو جس نے پا لیا اس کو میرے رب نے 1000 مہینے یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر دے دیا، ثواب دے دیا۔ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے میرے نبی نے اعتکاف فرمایا، حضور نے اعتکاف کیا ہے مسجد نبوی میں، میرے نبی 10 سال مدینہ میں رہے، 1 سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، 10 سال کے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے، حضور کی گھر والیوں نے بھی اعتکاف فرمایا ہے، امہات المؤمنین نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ مسجد نبوی میں خیمے لگتے تھے، اس وقت کی مسجد چھپر کی مسجد تھی، کچی مسجد تھی، کھجور کی کڑیاں، کھجور کی شہتیروں کی مسجد تھی، کھجور کے پلر اور ستون تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، حضور نے خیمے میں اعتکاف فرمایا، 10 سال پورا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف سے کیا فائدہ ہے؟ اعتکاف کرنے والا حضور نے فرمایا گناہوں سے بچ جاتا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہے، گناہ تو ہوگا ہی نہیں، کہو نا انشاءاللہ۔ فرمایا جو ایک لمحہ اعتکاف کرتا ہے، جو کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، میرا اللہ
اس ایک ضرورت کو پورا کرنے کے بدلے اس شخص کو اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ایک لمحے کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا ایک کونے سے دوسرے کونے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اعتکاف سے آدمی اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، نیکیاں پوری جو اعتکاف کے بغیر بھی کرتا تھا اللہ اس کا ثواب بھی اس کو عطا کرتے۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے، مطالبہ منوا کے جاؤں گا، لے کے جاؤں گا، معتکف بھی 9 دن 10 دن اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھتا ہے، بالآخر بخشش لے کے جاتا ہے، رحمت لے کے جاتا ہے، اسے لیلۃ القدر بھی لازماً نصیب ہوتی ہے۔ اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، رات کو اس نے جاگنا ہے، کچھ دیر عبادت خداوندی کرنی ہے، سحری کے وقت بھی نوافل پڑھنے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے، اسے تو لیلۃ القدر نصیب ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے۔ اونچی آواز سے کہو، یہ میری تقریر گھر کی عورتوں کو بھی سنواؤ، خواتین کو بھی سنواؤ، ان میں بھی شوق پیدا ہو۔ اس لیے بھائی اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگ علاقے کے اعتکاف بیٹھ جائیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر مسجد میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھا پورا محلہ گناہ گار ہوگا، کل میرے نبی کی طرف سے پورے محلے کو لان تان ہوگا۔ حضور کہیں گے شرم نہیں آئی، میرے پاس شفاعت کے لیے آیا ہے، میری سنت کو مردہ کیا تھا، اعتکاف تو مسجد میں نہیں بیٹھے تھے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اعتکاف کرو، لیلۃ القدر کا اہتمام کرو۔ ہمارے ہاں یہاں جامعہ میں اس مسجد میں الحمدللہ ہماری کئی سالوں سے نظام ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، یہاں اعتکاف ہوتا ہے اور سحری افطاری کا انتظام بھی الحمدللہ ہماری خانقاہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں، اور معمولات بھی ہوتے ہیں۔ ہم باقاعدہ 9 سبق 9 دن کے لیے، ہر دن کے لیے الگ سبق پڑھاتے ہیں۔ میں نے کتاب لکھی ہے، پچھلے جمعے میں نے یا پہلے جمعے تعارف کروایا تھا، نصاب معتکفین، وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اس میں عقائد پڑھاتے ہیں، اس میں عبادات پڑھاتے ہیں، اس میں اخلاقیات پڑھاتے ہیں، اس میں آداب پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم قرآن کریم کی تجوید ٹھیک کرواتے ہیں، نماز ٹھیک کرواتے ہیں، 6 نمبروں کا مذاکرہ کرواتے ہیں۔ تو جب آدمی 10 دن کے بعد جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ موٹا موٹا دین کا علم الحمدللہ سیکھ کے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی اعتکاف کا انتظام ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ بالکل بر وقت آج ہی آپ فارم دفتر سے لیں، اور دفتر سے فارم لے کر آج ہی آپ اس کو پر کریں، اور پر کر کے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ اس کو جمع کرا دیں۔ تو جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنے لوگ ہم انشاءاللہ اعتکاف کے اندر لیں گے، اور جب وہ کیپیسٹی پوری ہو جائے گی تو پھر ہم معذرت کر لیں گے۔ اس لیے پہلے آؤ پہلے پاؤ کے تحت یہاں اعتکاف کا نظام ہوگا، اور ہمارا جو اعتکاف کا نظام ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں علماء مشائخ بھی ہوتے ہیں، ہر طاق رات میں معمولات بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور 29ویں شب کو ختم قرآن ہوگا، میں بھی انشاءاللہ موجود ہوں گا، بیان بھی ہوگا، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے، مجلس درود شریف بھی ہوتی ہے۔ تو اعتکافوں کا بھی اہتمام کرو، اور صدقہ فطر کا بھی اہتمام کرو۔ بھئی یہ روزوں والا کیلنڈر ذرا نکال کے دو مجھے، یہ جو اب چھپا ہے رمضان کا، اس کا بھی اہتمام کرو بھئی، فطرانے کا۔ ہر اس شخص پر فطرانہ واجب ہے جس پر قربانی واجب ہے، جس پہ قربانی واجب ہے اس کے اوپر فطرانہ بھی واجب ہے، اگرچہ زکوٰۃ اس پہ واجب نہ ہو، اور جس پہ فطرانہ واجب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ آج کل ہر کوئی زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہے، اللہ ہمیں بھکاری بننے سے بچائے، آمین کہو بھائی۔
فطرانہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ 4 چیزوں سے فطرانہ دیا جاتا تھا حضور کے زمانے میں، گندم سے، کشمش سے، کھجور سے اور جو سے۔ گندم سے فی کس فطرانہ 175 روپے ہے ہمارے اس خطے میں۔ کراچی میں ریٹ زیادہ ہے تو وہاں کا فتویٰ الگ ہوگا، اسلام آباد لاہور میں ریٹ زیادہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو آٹے گندم کے ریٹ کے حساب سے ہم نے 2 کلو کا محتاط ریٹ لگایا ہے 175 روپے فی کس، اور اگر آپ جو سے نکال رہے ہیں تو 700 روپے فی کس، کھجور سے نکال رہے ہیں تو 1775 روپے کھجور کے حساب سے، اوسط کھجور کے حساب سے یہ فطرانہ ہے، اور اگر آپ کشمش سے نکال رہے ہیں تو پھر 3500 روپے یہ فطرانہ ہے فی کس۔ یہ عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دینا چاہیے، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ جامعہ میں ادا کر دو، دفتر سے رسید لے لو، یہاں بھی ساتھی موجود ہوں گے، اور بروقت یہ فطرانے اپنے ادا کر دو، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، گندم آ رہی ہے، اپنے اس مرکز کو، اپنے اس جامعہ کو یاد رکھو۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں دین کا کوئی شعبہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے جو یہاں پر سر انجام نہ دیا جا رہا ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس کی مثال پورے ملک میں نہیں ہے، جہاں تعلیم بھی ہے اللہ کے فضل سے، دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، عربی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، جہاں مفتی بھی بناتے ہیں، جہاں اللہ کے فضل سے عربی اور انگریزی بولنے کا ماہر بھی بناتے ہیں، میٹرک بھی کرواتے ہیں، جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے یتیم بچوں کا سینٹر ہے، جہاں ہسپتال ہیں، ڈائلیسس سینٹر ہے، گائنی کا ہسپتال ہے، عام ہسپتال ہے، آنکھوں کے آپریشن ہیں، کفالت بیوگان ہے، یہ آپ کو چیزیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے پیمانوں پر سیلاب زدگان کی خدمت ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ 134 مکان اللہ کے فضل سے بن چکے ہیں، ابھی ہم نئے مکانوں کا سلسلہ شروع کریں گے کچھ دنوں تک اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ اتنا بڑا نظام آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ 100 بندوں کا جامعہ میں عملہ ہے، 25 لاکھ روپے سے زیادہ ایک مہینے کی تنخواہیں بنتی ہیں، 1100 طلباء کا ایک وقت کھانا بنتا ہے۔ یہ آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات سے، آپ کے عشر سے اتنے اخراجات ہیں، آپ یقین کریں کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اسی فکر کے اندر، اسی پریشانی کے اندر۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہمیں کوئی حکومت گرانٹیں دیتی ہے؟ آپ اپنے شیر آباد کے حالات دیکھ لیں، کتنے معاون ہوں گے جو یہاں تعاون کرنے والے ہیں، اور اخراجات کتنے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ یہ آپ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، یہ جامعہ آپ کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدر نہ ہو تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ آپ کی نسلیں سدھر رہی ہیں، بچیاں سدھر رہی ہیں، سینکڑوں بچیاں پڑھ کے چلی گئیں، سینکڑوں بچیاں اللہ کے فضل سے پڑھ رہی ہیں۔ آپ کی نئی نسل، ان کو دین دنیا کی تعلیم مل رہی ہے، خدمت کا جذبہ مل رہا ہے۔ کتنوں کی کو اللہ زندگی دے رہی ہیں ڈائلیسس کی وجہ سے۔ اس گائنی خواتین کا اسپتال رول ماڈل ہے پورے علاقے میں کہ صرف عورتیں ہیں، مرد کوئی نہیں، خواتین کے ہمارے اس ہسپتال میں پوری طرح پردہ داری ہے، قابل ماہر ڈاکٹر ہے۔ پی ایچ سی حکومت پنجاب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، رولز کے مطابق یہ ہسپتال چل رہی ہیں، تو اس سے بڑی نعمت آپ کو اور کیا چاہیے؟ شیر آباد والوں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے کارکن بن جاؤ، اپنے احباب کو، دوستوں کو، دوسروں کو بھی متوجہ کرو، وہ یہاں اپنی زکاتیں جمع کروائیں، رسیدیں لو تاکہ ادارے کے ریکارڈ کے اندر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور جنگ سے اس پورے خطے کو نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیں۔